بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تعالی ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے۔ مسلمان کی زندگی کے سارے شعبوں کے بارے میں وہ ہم کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وہ مسجد میں ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ آپ کو نماز ایسی پڑھنی ہے، ایسی نہیں پڑھنی ہے۔ گھروں کے اندر یہ سکھلاتا ہے کہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، ایسے نہیں رہنا ہے۔ بازار میں یہ سکھاتا ہے کہ ایسا سودا شریعت میں ویلڈ ہے، ایسا سودا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ سارے ہی شعبوں کے بارے میں اسلام رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام کی یہی ہمہ گیری دشمنوں کو پسند نہیں۔ پہلے ہی دن سے انہیں یہ لگتا ہے کہ مذہب کا اتنا زیادہ کسی کی زندگی میں دخل کیوں؟ ٹھیک ہے، عبادت کی حد تک اور عقائد کی حد تک کچھ رہنمائی کر دی اور بس۔ مجھے کیسے رہنا ہے یہ شریعت مذہب کیوں طے کرے؟ کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، یہ شریعت کیوں طے کرے؟ مستقل ایک مہم پہلے ہی دن سے چلی اور آج تک اس برے سلسلے کی کڑیاں موجود ہیں اور قیامت تک رہے گی۔ کسی دشمن نے ہمارے کون سے امر کو ٹارگٹ کر رکھا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے اس کے پینتروں پر ایک نظر ضروری ہے۔ آپ ان پینتروں کے ذریعے سے یہ پہچان سکتے ہیں کہ ہماری کون سی چیز اس کے ٹارگٹ پر ہے۔ اس وقت ویسٹرن کلچر اپنے پورے زور سمیت جس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ ہماری معاشرت ہے، ہمارا رہن سہن ہے، گھریلو اور معاشرتی اور سماجی نظام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ویسے ان کو تو عبادت سے بھی پرخاش ہے، ہماری عبادتیں ان کو نہیں بھاتی، ہمارے عقائد سے تو ان کو پہلے ہی دن سے بیر ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ ان کو ایک دشمناوٹ ہے، یہ سب اوپن چیزیں ہیں۔ لیکن معاشرتی امور کے اندر مسلمان جب تک اسلامیات پر رہے گا، اس کی اپنی چھاپ، اپنا تشخص باقی رہے گا۔ یہ دستور ہے۔ مسلمان اپنی عبادت سے ممتاز نہیں ہے اپنی عبادتیں، سجدوں کا یہ طریق ان کے یہاں بھی، جھکنا، سلام مارنا، یہ سب جیسے ہمارے یہاں ہے ان کے یہاں بھی۔ کوئی قوم ساری قوموں کے بیچ اپنی امتیازی شان سے برقرار رہ سکتی ہے اپنی تہذیب سے، اپنے تمدن سے، اپنے کلچر سے، اپنے ثقافت سے۔ یہی معاشرت کہلاتا ہے۔ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، ملنے جلنے کے طریقے، کسی کے ساتھ رہائش اختیار کرنے کے طریقے آپ کو دوسری قوموں سے ممتاز کرتے ہیں۔ ویسٹرن کلچر کا یہ ڈریگن بہت سی قوموں کو ہضم کر گئے۔ دور مت جائیے، ہمارے برادران وطن کو دیکھ لیجیے۔ آپ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوں اور ہمارے یہاں کے ہنود کپل اگر جا رہے ہوں تو آپ کو تھوڑی دیر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ گورا خاتون اور مرد ہے یا کوئی ہندو خاتون مرد۔ کیا چیز ہے؟ تہذیبیں لگ بھگ لقمہ تر بن چکی، اپنا تشخص، اپنی چاپ کھو دی۔ ایک اسلام ہے جس نے معاشرت کو مذہب کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے سب سے زیادہ ٹارگٹ اور نشانے کے اوپر اگر ویسٹرن کلچر کے کوئی چیز ہے تو اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام ہے۔ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھ لینے کی ضرورت پڑے گی، میرے پاس ایک دولت، ایک نعمت، ایک چیز ہے، اگر میں اس کو پہچانتا ہوں
تو میں اس کا بچاؤ کر پاؤں گا اور کسی کو بڑی آسانی سے نہیں دے دوں گا. اور اگر مجھے اس نعمت کے وجود ہی کا پتہ نہیں بحیثیت نعمت کے، اس کی قدردانی میں نہیں جانتا، تو بڑی آسانی سے کمپرومائز کر لوں گا، جیسا کہ آج ایک طبقے میں ہو رہا. میرا معاشرتی نظام سب سے پہلے میں سمجھوں. آپ نے بھی سنا ہوگا، بار بار ہمارے خود ہندوستان میں آواز اٹھتی ہے، بھائی ایک خاتون کیا پہنے، حجاب پہنے نہ پہنے کوئی کیوں طے کرے، قانون طے کرے. آواز اٹھ چکی ہے. ویسٹرن کلچر تو پہلے ہی دن سے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس نے مختلف راہوں سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ تمہارا مذہب تمہاری عبادت و عقائد کی حد تک وہ بس، اس سے زیادہ اس کا زور نہیں چلنا چاہیے. اچھا، ایک طرف وہ حضرات یہ اسلامی تشخص کو جتنا پہچانے ہوئے ہیں، اللہ مسلمانوں پر رحم فرمائے، ہم اتنے ہی اس سے زیادہ غافل ہیں. میں اپنی عبادت کا تو خوب اہتمام کرتا ہوں، عقیدے کے حوالے سے الرٹ ہوں، اخلاقیات میں بھی کچھ، معاملات میں بھی کچھ، لیکن معاشرت بڑی آسانی سے دوسرے لوگوں کے انداز و ادا کو میں قبول کر لیتا ہوں. چور راستے سے، چھپے راستے سے یہ چیز ہمارے گھروں کے کچن تک آ چکی. ہمیں اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا معاشرتی نظام نہیں رہا تو آپ اپنی ساری اسلامیات کے باوجود ایک امتیازی شان کھو دیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ لائحہ عمل مسلمان کو طے کرنا چاہیے. اور یہ چور راستہ کون سا ہے جہاں سے وہ لوگ گھس کر میری معاشرت کو خراب کرنے آ رہے ہیں، اسے خوب سمجھ لینے کی ضرورت ہے. آج مختصر سے اس وقت میں اسی پہلو کو تھوڑی سی روشنی ڈال کر آپ حضرات کے ذہن میں اس کو بٹھانے کی کوشش کروں گا. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے، ماحول جو ہے اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی ہے. ماحول، میں جس گرد و پیش میں رہتا ہوں، آس پاس کی جو فضا ہے وہ میری طبیعت پر بہت اثر انداز ہوگی. میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نیکوں کے ساتھ رہو. کیوں؟ آپ اپنی نیکی کرو، عبادت کرو، اپنا اللہ اللہ کرو، ذکر و اذکار میں عمر گزارو، ایسا کیوں نہیں کہا گیا؟ آپ اگر اچھے ماحول میں نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا، دستور ہے دنیا کا. اچھا، حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، جو کافروں کے معاشرے میں رہنے کا عادی ہو چکا تھا اور ان سے، کفار سے اس کو ایک اچھا خاصا انس تھا، جب پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا پانی والا عذاب محیط ہوا، گھیرنے والا ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک خاص لہجے میں دعوت دی تھی. قرآن کریم کو یہ لہجہ اتنا پیارا لگا کہ اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، ہو بہو، جس کو میں نے آیت کریمہ کی حیثیت سے آپ کو پڑھ سنایا. قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ ایک الگ گوشے میں تھا، الگ لوگوں کے ساتھ تھا. یا بنی ارکب معنا، آ جاؤ، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کشتی میں سوار ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. آپ کمپیئر کرو، وہاں کہا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین، حضرت نوح فرما رہے ہیں لا تکن مع الکافرین، ان کے ہمراہ مت رہو، ان پر کل گولے برسیں گے تو تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ گے. معلوم ہوا کہ ماحول کا انسان پر بہت بڑا اثر ہے. اسی ماحول کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھے ہوئے ہیں جس کو شریعت دکھا رہی ہے، اور اسی کو ہمارے غیر بہت سمجھے ہوئے ہیں جتنا شریعت دکھا رہی ہے. یہ ایک عجیب ماحول ہے، ماجرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات مسلمانوں کو اس لیے دی تھی تاکہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا کر دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے اور نقصان سے بچ جائے.
اب ہماری غفلت کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے فائدہ تو نہیں اٹھا پا رہے ہیں، لیکن دشمنان اسلام انہی حدیثوں اور تعلیمات کو لے کر ہمارے بیچ ان فتنوں کو عام کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے ہمارے یہاں مدارس ہیں، ان کے یہاں بھی مدراس ہیں، مستشرقین ایک پوری جماعت ہے جو ہمارے ان بچوں کی طرح بخاری، مسلم، ترمذی، قرآن، حدیث سب پڑھتی ہے۔ ان کو مستشرقین کی جماعت کہا جاتا ہے۔ ان کا کام اسلام میں تخریب کاری ہے، تتر بتر کرنا ہے مسلمانوں کے نظام کو۔ ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا نظام بہتر بنے، وہ حدیث پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بہتر نظام کو بچانے کے لیے کون کون سی چیزوں سے ان کو بچنے کا حکم دیا، ان چیزوں کو پڑھ کر وہ مسلمانوں میں عام اور رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب المیہ ہی کہنا چاہیے اس کو کہ ہم نے تو تعمیری امور میں ان حدیثوں سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا جتنا ان دشمنوں نے تخریبی امور میں انہی حدیثوں سے فائدہ اٹھایا۔ ایک موٹی مثال آپ کو ذکر کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا میں جتنے جرائم ہیں، جتنے کرائم ہیں، ان سب کی ایک فہرست بنا دو فل اسکیپ کاغذ پر، تو پہلی سطر خالی رکھنا اس کی، قتل ہے، سفاکیت ہے، خونریزی ہے، ظلم ہے، استبداد، سب جو ہے آپ فہرست بنا لیجئے اس کی۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال قائم کیجئے کہ یہ سارے گناہ کون سی دھری پر گھومتے ہیں، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے، کہاں سے یہ سرچشمہ نکلتا ہے؟ تو میں اور آپ تو نہیں بتا سکیں گے کہ سارے گناہوں کی جڑ کون سی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کر بتا دیا، ان سارے گناہوں کی دھری اور قطب اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے۔ آج دنیا کی محبت لوگوں کے قلوب میں جگانے کے لیے جس درجہ محنت ہو رہی ہے، مجھے تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ شاید اتنا درجہ کسی پر محنت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بینک کے سامنے سے آپ پر فون آتے ہیں، آپ کو لون چاہیے ہے تو حاضر ہیں ہم خدمت کے لیے، کریڈٹ کارڈ آپ کی خدمت کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، آئیے ہمارے نظام معیشت میں جڑ جائیے اور بینیفٹ پائیے، اکنامک وہ طریقے اپنائیے جو سلیبس میں ہمارے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں باقاعدہ اکنامک کورس کے اندر۔ کیوں اس قدر پرلوبھن، کیوں اس قدر لوگوں کو لالچ میں لانا؟ آج کون کس کو پیسہ دیتا ہے؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس راہ سے مسلمان کے دل کے اندر دنیا کی محبت جگائی جا رہی ہے۔ میرے جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے تو میں اپنی بساط بھر چیز خریدوں گا، لیکن کوئی مجھے کہے تم ایک مرتبہ خرید لو نا، پیسوں کا نظام ہم کریں گے، بعد میں بھرتے رہنا، تو پھر میں اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پساروں گا۔ ایک ہمت ہے میرے پاس، کیونکہ پیسے کی پشپنائی میسر ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اور ہماری اس نزاکت سے لوگوں نے بہت کھلواڑ کیا، بہت کھلواڑ کیا ہے۔ آج کریڈٹ کارڈ کی معرفت انسان جو خریدتا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کا معال، اس کا نتیجہ سوسائڈ ہے۔ میں جب اتنا سارا خرید لوں گا اور میری آمد کا سورس اتنا ہے تو یہ میں بھرپائی نہیں کر پانے والا ہوں، اور مطالبے کے مسلسل ہونے کی وجہ سے بالآخر سوائے سوسائڈ کے اور کوئی راہ نہیں ہوتی۔ یہ جو کثرت سے سوسائڈ ہوتی ہے اس کا ایک بہت بنیادی ریزن یہ ہے۔ میں آپ کو اتنا دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت باہر ہی باہر رہے، اندر نہ آنے پائے۔ دنیا ضرورت کی چیز ہے، وہ اندر نہ آنے پائی، انہوں نے ہمارے قلوب میں جگہ دی تھی۔ آج ایک مسلمان بڑی آسانی سے پوچھ لیتا ہے کہ میری تجارت کو فروغ دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے سود کی لون لینے کا کہیں تو کچھ جو ہے گنجائش ہوگی، کچھ راستہ نکالا جانا چاہیے۔ میرا پڑوسی سودی لون لے کر بہت بڑا بیاپاری بن گیا اور میں اب تک وہیں کا وہیں ہوں، ترقی کی راہ کا بہت بڑا روڑا ہے وہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ مطلب ہمارا دل بھی بن چکا۔ میری زبان پر یہ جملے آ کیسے سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے میری امت کے مردوں کے لیے خواتین سے، عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھ لیجئے خواتین کے فتنے کو سلگانے کے لیے اتنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک چھوٹی سی پن سے لے کر بڑے بڑے ہوائی جہاز تک کی ایڈ کے اندر خواتین آتی ہے، اور جس قدر ننگی دھڑنگی خواتین اس درجہ لوگوں کی نگاہوں کے لیے زیادہ جاذب، لوگ اسی کی طرف زیادہ التفات کرتے۔ کیا چیز ہے؟ انہیں معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے خواتین ہیں، تو پھیلاؤ اس کو، فحاشی اور بے حیائی عام کرو۔ انہوں نے تخریب کے لیے، خانہ خرابی کے لیے ان حدیثوں کو جتنا سمجھا، یہ حدیث جس کے لیے صادر ہوئی تھی، ہمارے بیچ رکھی گئی تھی تاکہ ہم تعمیر کریں، اس کے لیے ہم نے اتنا نہیں سمجھا اس کو۔ یہ ایک المیہ ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا، ورنہ اور بہت کچھ ہمارے ہاتھ سے سرمایہ مزید پگھلے گا، اور پھر اگلا پنہ کیا ہوگا میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری معاشرت کو سنبھالنے کے لیے بھی ماحول سازی کے تعلق سے بہت سے ارشاد فرمائے۔ ایک ارشاد آپ نے فرمایا ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی، پارسی بنا دیتے ہیں۔ کس چیز کا بیان؟ حالانکہ کرتا دھرتا اللہ ہے، خود اللہ ماں باپ کی طرف نسبت کر کے کہتا ہے کہ اسے یہودی ماں باپ نے بنایا، نصرانی ماں باپ نے بنایا۔ کیوں؟ ماں باپ کوئی دعوت دینے نہیں جاتے، مگر گرد و پیش کا ماحول ایسا بناتے ہیں کہ بچہ چاہی نہ چاہی نصرانی گھر میں نصرانی بنے گا، یہودیوں کے گھر میں۔ اس میں ماحول کا بیان۔ یہ اہمیت کیوں دی؟ ایک صادق رسول، سید الرسول کا مقام پانے والا آدمی جب بھی بولے گا وہ کریم بولے گا، اللہ بلا چیز اس کی زبان سے آ ہی نہیں سکتی۔ تو آپ نے ماحول کو اتنا فوکس کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش کے پاس کوئی آدمی بیٹھے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، اگر وہ آپ کو عطر کا پھایہ نہیں دے گا تو کم سے کم عطر کی خوشبو سے تو آپ محظوظ ہو سکیں گے۔ اور برے لوگوں کی صحبت کی مثال بھٹی والے کے پاس بیٹھنا ہے۔ بیکری میں بھٹی ہوا کرتی، پہلے کوئلے کی ہوا کرتی تھی، تو اس کے پاس بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کو وہاں سے کوئی چنگاری آنے ہی لگی تو دھواں تو کہیں نہیں گیا۔ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجالس الا مؤمنا، بیٹھنا ہے تو مومن کے ساتھ بیٹھو۔ کیوں فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ماحول کے اثرات کو دکھانے کے واسطے کئی ایک ارشادات ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ میں اپنے گھر کا ماحول درست بناؤں۔ یاد رکھیے معاشرتی تنظیمیں بستی کے لیول پر جتنی محنت کر لیں، جزوی طور پر گھروں کا ماحول اگر درست نہیں ہوا تو ان کی محنت اوپر جا کے پھر صفر، اوپر جا کر پھر صفر، زیرو ہو جائے گی۔ گھروں کے ماحول کو درست بنائیے، اپنے بچوں کو اچھا اچھا ہے اور برا برا ہے ٹھیٹھ انداز میں سمجھایا کیجیے۔ ہم لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے ایک بچہ اگر میوزک سنتا ہے، ماں اگر اس کو بار بار یہ کہتی رہے بیٹے اللہ ناراض ہوتا ہے، جہنم میں ڈالتا ہے، میوزک اسلام میں حرام ہے، 50 مرتبہ یہ بچہ اگر یہ جملہ سنے گا تو کیا میوزک کی حرمت اور اس کا گناہ ہونا اس کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھے؟ وہ کسی کا ان رسپیکٹ کرتا ہے، بے ادبی گستاخی کرتا ہے۔ باپ اگر کہے کہ بیٹے یہ نہیں کیا کرتے، اچھے اور شریف بچوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ بچہ بار بار سن کر کیا گستاخی کا برا ہونا اور ادب کا اچھا ہونا اپنے ذہن و دماغ میں نہیں بٹھانا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دو جملے سے کیا ہوگا۔ یہی حضرات بار بار ایک جملہ ڈال کر ہمارے بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، اور وہ بچہ ہمارے پاس زیادہ وقت رہتے ہوئے بھی ہم اس کا برین واش نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس میں تو سوائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو ملامت کروں اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ میرے پاس بچہ ان سے زیادہ رہتا ہے، میں اس کے ذہن میں زیادہ ٹھسا سکتا ہوں، پھر بھی نہیں بولتا۔ روک ٹوک کا ماحول ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا۔ بچے کے ذہن پر بار پڑے گا، ایک وزن ہوگا، ماں باپ کے تعلق سے اس کا دل خراب ہوگا۔ اس اندیشے نے اپنے گھر میں بچوں کو گناہوں کے اوپر دیکھتے ہوئے بھی ماں باپ کی زبان گم کر دی، روک ٹوک نہیں کر رہے۔ اور اس میں پھر کریلا اور نیند چڑھا ان حضرات کی طرف سے بچوں کے ذہن میں باقاعدہ ڈالا گیا کہ تم فریڈم لے کر پیدا ہوئے ہو، آزادی تمہارا نشان ہے، کون تمہارے ماں باپ تم پر کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ
اتنا سلگایا گیا فریڈم کا یہ بھوت، اللہ کی پناہ۔ دوسرے ممالک میں تو باقاعدہ قانون ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ میں اسی کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو کچھ نعمتیں ہیں ان کو پہچانو آپ۔ بیرون ممالک میں اگر کسی بچے نے کمپلین کر دیا، ایسے واقعات بھی موجود ہے کہ استاد نے مجھے مارا تو استاد کو مقام سے معزول برخاست کر دیا گیا، اس کو آپ اس منصب پر نہیں بٹھا سکتے۔ میں ایک محتمیم صاحب کو جانتا ہوں، کئی سالوں سے ان کو اہتمام سے ہٹا دیا ہے، حکومت مستقل واچ رکھتی ہے، کیوں؟ سختی کی تھی بچوں کی۔ آپ کو تعجب ہوگا، بعض بچوں نے جا کر یہ کمپلین کی کہ استاد نے زور سے چلایا، میرے کان میں تکلیف ہو گئی، تو اس پر بھی ایکشن۔ کیا چیز ہے یہ؟ مطلب آپ کے بچوں پر آپ کا قابو نہ رہے، اس سلسلے کی بھرپور کوشش کیوں نہ رہے؟ آپ کے اچھے ماحول سے وہ فائدہ نہ اٹھائے اور ان کی کاربن کاپی بنے بچہ۔ ٹھیک ہے، ان ممالک میں تو بچے کو پالتے وہ ہیں، کھلاتے وہ ہیں، اسکول کا خرچ برداشت کرتے ہیں، تو کچھ بینیفٹ کے کچھ لاس بھی ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں باپ اپنے زور بازو سے بچے کو کھلاتا ہے، تو ہم لوگ آزاد ہیں، ہمارے گھر میں آپ کتنی تربیت کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اتنے سازگار ماحول ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ اپنی اولاد کی وہ تربیت نہیں کرتے جو ہمارے ذمے میں ان کا حق ہے، بچوں کا حق ہے۔ فریڈم کچھ نہیں ہے دنیا میں، انسان آزاد رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر اچھے کا پابند نہیں ہے تو برے کا پابند ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ طبعی طور پر انسان کسی نہ کسی کا مقلد پیدا ہوا ہے، اگر وہ اچھے کا کی تقلید نہیں کرتا تو شیطان کی تقلید کرتا ہے۔ انسان کی نصیبے میں یا اس کے بنائے ہوئے ڈھانچے سانچے کے اندر غیر مقلدیت ہے ہی نہیں، وہ بھلے زبان سے بولے لیکن سیوٹیبل ہی نہیں ہے انسان کی طبیعت کے ساتھ، وہ آزاد نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی کی پابندی کرے گا۔ ہمارے بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ اگر صحیح راہ نہیں لیں گے تو غلط راہ کے اوپر قدم پڑنا ہی پڑنا ہے۔ دو ہی راہ ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، دو ہی راستے ہیں، وہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے۔ بہرحال سب سے زیادہ قدردانی کی ضرورت اس کی ہے کہ میرے گھر میں میرے بچے کے ساتھ مجھ کو جو وقت مل رہا ہے اس کو میں اس کی تعلیم و تربیت کے پیچھے خرچ کروں۔ میں آپ کو اندازہ نہیں دلا سکتا، ہمارے گھر میں بچوں کے ساتھ رہنے کے اس وقت پر ہماری نظر نہیں ہے لیکن دشمنوں کی اتنی نظر ہے، نہ پوچھیے بات۔ گزشتہ سال رمضان میں وہاں UK گیا تھا، تو وہاں علماء کے بیچ اچھی خاصی پریشانی اس بات کو لے کر تھی کہ وہاں کی حکومت کمپلسری کرنے جا رہی ہے خواتین کو بھی جاب پر جانا، کوئی خاتون گھر پہ نہیں بیٹھے گی، لازمی طور پر انہیں بھی جاب پر جانا پڑے گا۔ تو وہ علماء پریشان تھے کہ اصل بات یہ تھی کہ مرد تو پورا دن گھر سے باہر رہتا ہے، مسلمان خاتون اس کی ذہنی پرورش کر کے اس کو اسلام کا اور اپنا بنائے رکھتی ہے۔ انہیں اس وقت پر بھی قناعت نہیں ہے، وہ بھی چرانا چاہتے ہیں۔ ماں بھی جائے گی، باپ بھی جائے گا، تو اس بچے پر خاندانی روایات اترے گی کیسے؟ اچھے اخلاق کا خوگر یہ بچہ کیسے بنے گا؟ میں تو پھڑک اٹھا کہ لوگوں کی نگاہیں ہمارے اس آدھے گھنٹے 1 گھنٹے جس میں ماں باپ کے ساتھ بچہ وقت بتاتا ہے کتنی زیادہ ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ انہی اوقات میں بچوں کے ساتھ جو ماں باپ کا کمیونیکیشن ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ہم قابو نہیں پا رہے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں اس چیز کو۔ گوروں کا کلچر اسی میں تمام ہوا کہ ماں اپنے جاب پر، باپ اپنے جاب پر اور بچہ کسی تیسرے کے حوالے۔ کاش ہم لوگ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہم کو جو وقت ملتا ہے جس میں ہم ماحول سازی خوب کر سکتے ہیں اس کی قدر پہچانتے ہیں۔ خلاصہ اتنا ہی ہے، اپنے گھروں کے اندر بچوں کو اچھے اور برے کی تمیز دو۔ آخرت کے مختلف مراحل، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، بار بار یہی ماحول سازی، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اچھائی پر اسے ابھارنا ہے، اس کی کیے ہوئے اچھے کام پر اس کو شاباشی دینا، برے کام کے اوپر اللہ ناراض ہوتا ہے یہ بار بار ذہن میں ڈالنا ہے۔ یہی ہے ماحول سازی۔ کیا محنت پڑتی ہے اس میں۔ بچہ تھوڑی دیر کے لیے شاید یہ محسوس کرے کہ میرے ماں باپ مجھ کو ٹوکتے روکتے رہتے ہیں، کل اسی بچے کو شعور آئے گا، انشاءاللہ وہ آپ کا احسان مند ہوگا۔ ابھی ناسمجھی کی وجہ سے اسے روک ٹوک معلوم ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہی بچہ، اور آپ دیکھ لیجئے
جن گھروں میں روک ٹوک کا ماحول ہے برائیوں کے اوپر، اس گھر کا بچہ برائیوں سے بالاتر باہر آتا ہے. ایک دوری ہوتی ہے اس کو برائی سے، چونکہ ماں باپ سے اس نے ہمیشہ اس کی برائی سنی، اور نیکیوں کے اوپر اس کی طبیعت ڈھلی ہوئی رہتی ہے. پھر باہر کا ماحول اثر کرے، یہ ایک الگ بات ہے. تو سب سے پہلے نمبر کے اوپر تو ہمیں ہمارے گھر کے ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے. مجھے بہت افسوس ہے، مسلمان گھرانوں میں بچے اور بچیاں ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جو اینٹی اسلام لباس ہے. مجھے معلوم ہے نصرانیوں کا اسکرٹ میرے گھر میں بچی پہن رہی ہے، لیکن میری زبان نہیں اٹھ رہی، اور اب گھر سے باہر بھی نکلنے لگی وہ اسی لباس کو پہن کر. لیکن میں ہوں سرد مزاجی کا شکار، میری زبان نہیں اٹھتی. میرے گھر میں بچے میوزک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، لیکن میری زبان پر روک ٹوک نہیں آ رہی ہے. تو پھر یہ ماحول کو بگاڑنا ہے. اور کوئی امریکہ میں بیٹھ کر میرے گھر کی اندھیری کوٹھڑی میں تصرف کر رہا ہے، میں نے ہی اس کو آنے کی دعوت دی ہے، اور وہ ڈیجیٹل راستے سے میرے گھر کی بچی کے اوپر اپنا قابو جمانے کی کوشش کر رہا ہے. ضرورت ہوگی آپ کو کہ آپ کہیے میوزک حرام ہے. دوسری چیز، سیریل اور موویز کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے ہماری معاشرت جس درجہ چوپٹ ہوئی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پڑوسی ملک سے جو اسلامی سیریلوں کے نام سے ایک پورا سیلاب آ رہا ہے، اور خواتین بڑے تقدس کے ساتھ اس کو دیکھتی ہیں اپنے گھروں کے اندر. میں تو کئی جگہ گیا مستورات میں بیان کرنے کے لیے، تو وہاں خاص یہ موضوع سپرد کیا گیا، مولانا سیریلوں پر کہو، یہ جو ہے بڑے اہتمام سے دیکھتی ہے، معلوم ہوا کوئی اسلامی کام انجام دے رہی ہے. سیریل کبھی اسلامی ہو ہی نہیں سکتی. اس سے دین پھیلتا تو اللہ اپنے رسول کو یہ طریق دیتا. ہاں اس سے برائیاں تو پھیل سکتی ہیں، کبھی خوبی نہیں پھیل سکتی. اتنی بدیہی چیز ہے. ابھی ترک سے التغرل اور پتہ نہیں الا بلا کے نام سے کتنی سیریلیں آئی ہیں. لوگوں کو یہ تھا کہ اس سے مجاہد پیدا ہوں گے اور ایمانی شان والے پیدا ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے اس قدر سیریلوں کو دیکھنے کے بعد کوئی ایک نمونہ ہے جو اس کے بلبوتے کے اوپر مجاہد بنا، وہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ہماری آنکھوں نے خوب دیکھا کہ 72 حوریں 370 کی فلم بنی، اور وہاں باہر نکلتے نکلتے سینما گاہوں سے لوگوں نے کفر کے نعرے ضرور لگائے. اس باغ کو تو پانی ملے گا، اسلام کے باغ کو سیریلوں سے پانی مل ہی نہیں سکتا. یہ بدیہی چیز ہے. کفر کا جذبہ تو اس سے بلند ہو سکتا ہے، اسلام کو کبھی بھی اس سے تقویت نہیں مل سکتی. میں کیوں اتنی موٹی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں؟ ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن و دماغ کو صاف کرنے کے لیے ان کو سیریلوں سے ایسے دور رکھیں جسے آنکھ سے دور رکھتے ہیں. ان کا ملنا جلنا کس کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر میری واچ ہونی چاہیے. بہت تعجب ہے، بعض ماں باپ دن بھر اپنے بچوں پر واچ رکھتے ہیں، لیکن شام کو یا کسی خاص تہوار کے موقع سے انہیں اتنا آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے انہیں پتہ ہی نہیں. رات کو بچہ تھوڑا سا باہر چوپالوں پر بیٹھ کر تھوڑا ریلیکس ہو کر آتا ہوں اس عنوان سے ماں باپ کے پاس سے جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ وہ ایسی جگہ جا کر بیٹھتا ہے جو برائیوں کا پلندہ ہے. یہ برا ماحول ہے. آپ دن بھر محنت کرو اس بچے کے اوپر اور رات کو اسے آزاد چھوڑ دو. کون سے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، آپ اگر اس کی فکر نہ کرو تو ایسا ہے جیسے آپ چلو میں ایسا پانی بھر رہے ہیں. مجھے بتائیے، نل کے نیچے آپ کو پانی بھرنا ہو تو چلو ملانا پڑے گا. آپ ایسا کریں گے تو دن بھر بہائیے، ایک قطرہ ہاتھ نہیں لگے گا آپ کے. چھلنی میں پانی بھرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہے. ہم دن بھر محنت کریں اور رات کو اس کو آزاد چھوڑ دیں. یہ بچہ کبھی بھی صحیح ڈگر پر نہیں آ سکتا. برائی کی طرف انسان جلدی چلتا ہے اور مضبوطی سے چلتا ہے، اور نیکی کی طرف محنت کے بعد مضبوطی پکڑتا ہے. یہ دستور ہے. ہمارے رب نے ہمارے نفس کا تذکرہ فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پہلے کس کو رکھ؟ نفس کو سجایا. کیا سجایا؟ دو باتیں سجائی. اس کے گناہوں کی باتیں بھی سجائی
اور اس کے تقوی کی بات بھی سجائی۔ ہمارے رب نے پہلے فجور کو کیوں ذکر کی؟ انسان جب بھی تربیت نہیں پاتا، محنت نہیں ہوتی، تو اس کا قدم جب آگے بڑھتا ہے نا، وہ برائی کی طرف بڑھتا ہے۔ بہت موٹی مثال دو، ایک بچے کو اگر آپ نے یہ نہیں سکھلایا کہ بیٹے داہنے پاؤں میں چپل پہلے پہننا سنت ہے، تو آپ اس بچے کو دیکھ لیجئے، ضرور وہ بایاں پاؤں داخل کرے گا۔ ان ہنود کو دیکھ لیجئے جن کے پاس سنت کے نام سے کچھ نہیں ہے، کھانے پینے میں اکثر بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ آپ ایڈ کو دیکھ لیجئے، یہاں جو ایڈ لگی ہوئی رہتی ہیں ان میں بوتل کی ایڈ ہوتی ہے، تو وہ خاتون بوتل پیتی ہوتی ہے، اس کے کون سے ہاتھ میں وہ بوتل ہے آپ دیکھ لیجئے۔ جس کو سنت کے نام سے کوئی چیز معلوم نہیں تو وہ ہمیشہ پہلے خلاف سنت چیز ہی کی طرف ڈلے گا۔ تقویٰ اور فجور میں چوائس دی جائے اور پیچھے محنت نہ ہو تو اس کا پاؤں فجور کی طرف پڑے گا۔ یوں سمجھو، پانی کو نیچے اترنے کے لیے کسی قسم کی پشپناہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ از خود اتر جائے گا، اور اوپر چڑھانا ہے تو موٹر لگانی پڑے گی آپ کو، تب جا کے پانی اوپر چڑھے گا۔ یہی اچھائی اور برائی کے درمیان کا فرق ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھ لیں۔ تو میں اگر دن بھر کے 18 گھنٹے بچے پر محنت کروں اور 1 گھنٹہ اگر وہ اوباشوں کے ساتھ، بے راہ ربوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو وہی مضبوط معلوم ہوگا، کیونکہ ڈھلاؤ ہے۔ بہت محنت سے چڑھائے ہوئے پانی کا بند کھول دو تو جس محنت سے وہ چڑھا تھا اس کے 10ویں حصے کی محنت سے بھی کم میں وہ نیچے اتر آ گیا۔ تو ہم کو اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم محنت کر کے اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ حصول سے زیادہ بقا اہم ہے۔ آپ کسی نعمت کو حاصل کرنے کے پیچھے جتنی محنت لگائیں اس سے زیادہ اس کو باقی رکھنے کے لیے محنت کریں انشاءاللہ۔ باقی اسلام سے زیادہ آسان کچھ نہیں، اور اسلامی معاشرت سے زیادہ پاکیزہ کوئی ثقافت نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر حکم سے، ہر ادا سے، ہر انداز سے پاکیزگی ٹپکتی۔ کاش مسلمانوں کو یہ یقین جمے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور حضرات صحابہ کے گھرانے کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ ایک عزت کا نشان تھا، احترام کی علامت تھی۔ ہمارے ذہنوں پر ان حضرات کے بار بار جھوٹ ڈالنے نے ہمارے ذہن و دماغ کو خراب کر دیا۔ ایک جھوٹ جب 100 مرتبہ بولا جاتا ہے تو وہ سچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میں اچھائی سنتا ہی نہیں، سیریلوں اور مختلف کلیپوں سے ایک ہی بات سنتے رہتا ہوں، تو 100 جھوٹ، ایک جھوٹ جب 100 مرتبہ بولا جائے گا تو ذہن میں آئے گا تو کچھ تو حقیقت ہے اس کی، جبھی تو سارے لوگ بول رہے ہیں۔ اس کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ بہرحال اپنے گھر کے یہ 2-4-5 گھنٹے جو بچوں کے ساتھ ہم کو ملتے ہیں، مجھے امید ہے اگر ماں باپ پوری جواب دہی کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ مجھے تربیت بچوں کو دینی ہے میرے اللہ کے کہنے کی وجہ سے، اس احساس کے ساتھ یہ 5 گھنٹے گزاریں گے، کفر کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے زیادہ دنیا میں کمزور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کفر کا سرچشمہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اسی نے دنیا میں یہ سارے برائیوں کے نقشے چلا رکھے ہیں۔ شیطان کے ان داو پیچ کے بارے میں قرآن کا صاف اعلان ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ رہتی دنیا تک آپ جتنے بھی فیصلے بنا لو، اسلامی طرز کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، وہ کل بھی ضعیف تھا، کمزور تھا، آج بھی کمزور اور آئندہ بھی کمزور رہے گا۔ ہاں، میری کمزوری دشمنوں کی ہمت ہے، دشمنوں کی قوت ہے۔ ہم جب سے کمزور پڑے نا تب سے دشمن قوی ہو گیا۔ ایک شیر اپنی پوری درندگی کے ساتھ اگر دہاڑتا ہے تو اچھے اچھے جانور جو ہے جنگل کے اندر دہلتے ہیں ان کے دل، لیکن جس دن وہ لومڑی سے عاجزی کرتا ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ لومڑی قوت دار ہو گئی، شیر کی بے ہمتی اس نے لومڑی کو قوت بخشی ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے، ہماری کمزوری سے دشمن مضبوط ہوا ہے۔ باقی میرے رب نے کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پتھر کی لکیر ہے وہ، ان کید الشیطان کان ضعیفا، میرا ایمان ہے شیطان کیا اس کی ساری برائیوں کا مجموعہ وہ تار عنکبوت ہے۔ اللہ ہمارے ماحول کو، گھر کے ماحول کو سدھارنے کی طرف ہمیں 100% دھیان دینے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔